الكريم أما بعد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دو سو 58 تک ہو گیا تھا ہمارا, 258 تک ہوا تھا, 259 سے ہونا ہے. او الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم قال كم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا اس شخص کی طرح جس کا گزر ہوا ایک بستی اور وہ آندھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر, تو اس نے کہا کہ بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دی, پھر اسے دوبارہ زندہ کیا. اس نے کہا کہ تم کتنا ٹھہرے؟ تو اس نے کہا کہ میں ٹھہرا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, بلکہ تم ٹھہرے 100 سال تک. بس دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور پانی کی طرف, اس کا مزہ خراب نہیں ہوا. جی, اور لوگوں کا آواز کیسی آ رہی ہے؟ آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے مومنہ. او کالذی مر علی قریۃ, یا اس شخص کی طرح جس کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے, وہی خاویۃ علی عروشها, اور وہ آندھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر. قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها, تو اس نے کہا کہ اللہ اسے اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا. فاماته اللہ 100 عام, تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دی. ثم بعثه, پھر اللہ نے اس کو اٹھایا, دوبارہ زندہ کیا. قال کم لبثت, پھر اللہ نے کہا کہ تم کتنا ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم, تو انہوں نے کہا کہ میں ٹھہرا دن کا ایک حصہ یا 1 دن یا دن کا ایک حصہ. قال بل لبثت 100 عام, تو اللہ نے کہا کہ نہیں, بلکہ تم ٹھہرے 100 سال تک. فانظر الی طعامک, پس دیکھو اپنے کھانے کی طرف, وشرابک, اور اپنے پانی کی طرف, لم یتسنہ, یہ خراب نہیں ہوا. وانظر الی حمارک, اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف, وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اور تاکہ ہم بنا دیں آپ کو نشانی لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ, اور دیکھو ہڈی کی طرف, کیف ننشزها, کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما, پھر ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین له, پھر جب اس کے سامنے اللہ نے واضح کر دیا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سامنے جو بات چل رہی تھی وہ کچھ پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آگے کی آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے. اس سے پہلے آپ کے سامنے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا زبردست تعارف پیش کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا تھا. یعنی وہ دعوت جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی آیت الکرسی میں, یہ انبیائی دعوت ہے. یہ تمام انبیاء کی ایک ہی پکار اور ایک ہی آواز رہی ہے, اور یہی انبیائی مشن ہمارا اور آپ کا ہے. اسی انبیائی دعوت کے ہم اور آپ بھی کیا ہیں, پیغامبر ہیں. اسی پیغام کو جو آیت الکرسی میں پیغام آیا تھا ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے تعارف کی شکل میں, تو اس پیغام کو ہمیں پہنچانا ہے لوگوں تک, توحید کی دعوت دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے دعوت کا کام کیا تھا نمرود بادشاہ کے سامنے.
وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ نمرود بادشاہ کیا تھا، ایک طاغوت تھا، ایک سرکش انسان تھا، وہ اللہ کا نافرمان تھا، اس نے حدود اللہ کو کراس کیا تھا، حدوں سے باہر نکل گیا تھا تو وہ طاغوت تھا. تو ایک طاغوت کے سامنے دعوت کا کام کس انداز میں کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا تھا، ایگزامپل آیا تھا ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا، جس میں ہمارے لیے سبق تھا کہ دیکھو اس طریقے سے تمہیں کیا کرنا ہے، کام کرنا ہے. بہت کچھ سیکھا تھا ہم نے اس واقعے سے. ہم نے ایک بات تو یہ سیکھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی باہمت اور بہت ہی اولو العزم پیغمبر تھے. ظاہر سی بات ہے ایک سرکش انسان کے سامنے، ایک نافرمان انسان کے سامنے، ایک طاغوت جیسے انسان کے سامنے دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اس انسان کو جو خود اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہو اور اسے خدا کی طرف بلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے بہت ہمت چاہیے، بہت طاقت چاہیے. اس طرح کی مثالیں ہم خود دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں کہ اگر ہمارے گھروں میں بہت ہی سرکش اور بہت ہی نافرمان طاغوت جیسے انسان ہوں اور انہیں اللہ کی طرف بلانا، صحیح راستے کی طرف بلانا، مثال کے طور پر اگر کوئی شرک کے راستے کی طرف جا رہا ہو اور اس کو توحید کی طرف بلانا، شرک سے روکنا، یہ ہم میں سے کیا ہوتا ہے، کسی کے لیے بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا ہے، انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو یہ مشکل مرحلہ ابراہیم علیہ السلام سر کر رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا جو کام کیا تھا، اس دعوت کا مقصد بحث کرنا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام صرف دعوت دے رہے ہیں، صرف پیغام پہنچا رہے ہیں، صرف اپنی بات پہنچا رہے ہیں. وہ اپنے بات پر بحث نہیں کر رہے ہیں، اپنے بات پر اصرار نہیں کر رہے ہیں. جیسے آپ کے سامنے مثال یہ آئی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس پر نمرود نے بحث کی اور اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. اس بات کا جواب میں ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو لمبی بحث کر سکتے تھے کہ یہ کیا زندگی ہوئی، تم نے تو ایک زندہ انسان کو زندہ چھوڑ دیا، تم نے تو اس انسان کو جس کو اللہ نے زندگی دی تھی اسی کو زندہ چھوڑ دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو بالکل بیوقوفی والی بات ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی. جس میں ہمارے سبق یہ ہے کہ ہمیں بحث برائے بحث نہیں کرنا چاہیے. ہمارا مقصد بحث کرنا نہ ہو، ہمارا مقصد اپنی بات پر اڑنا نہ ہو، جمنا نہ ہو، بلکہ ہمارا کام کیا ہو کہ اپنی بات کو پہنچانا ہو اور دعوت کا کام کرنا ہو. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے آگے ایک دوسری دلیل دے دی کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے تو تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا تعارف پیش کر دیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے. تو یہی کام ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کو چھوڑ کر جس پر لوگ بحث کر رہے ہیں ہم آگے کی بات پر جائیں. اگر ہم ایک ہی بات پر ہم بحث کرتے رہیں گے، اڑے رہیں گے، تو ہمارے آگے کی باتیں کیا رہ جائیں گی پھر پہنچانے سے. اس لیے ہمارا بات جو ہے آگے پہنچنا چاہیے اور ہم ایک ہی بات پر رکے نہ رہیں، ایک ہی بات پر کھڑے نہ رہیں کہ بس پہلے یہ بات ہم ثابت کروا کے رہیں گے تب ہم آگے بڑھیں گے. یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم سب کی زندگی میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. اکثر گھروں کے لوگ کیا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں لمبی لمبی، کہیں چلے جاؤ تو لوگ بحث کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک طریقے بحث سے بچیں، بحث کرنے سے بچیں، کسی بھی بات پر جھگڑا کرنے سے بچیں. اور خصوصی طور پر اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا، فی ربہ حاج ابراہیم فی ربہ، اس نے حجت کی، بحث کی اپنے رب کے بارے میں، یعنی اس خدا کے بارے میں بحث کرنا جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اس کے بارے میں کیا جھگڑا کرنا، وہ تو مجھے بھی پال رہا ہے، تمہیں بھی پال رہا ہے، میری بھی ضروریات پوری کر رہا ہے، تمہاری بھی ضروریات پوری کر رہا ہے. اس خدا کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ انتہائی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے یہ، اور انتہائی بیوقوفی کہہ لیں ہم اس کو، جہالت کی بات ہے انتہائی ہے. اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا انتہائی جہالت بھری بات ہے یہ. تو اس طرح کی باتوں سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے. تو بہرحال ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں کہ جس کے سامنے ہر انسان عاجز ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آسمانوں کا نظام ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس چیز کا اقرار ہر کوئی کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. کسی سے بھی معلوم کر لیں ہم دنیا کے کسی بھی انسان سے کہ آسمان کو کس نے بنایا. کوئی نہیں کہے گا کہ ہمارے بتوں نے بنایا، کوئی نہیں کہے گا کہ کسی مشین نے بنایا، کسی انسان نے بنایا، کسی ہستی نے بنایا. دنیا کا ہر انسان یہ کہے گا کہ اس کو تو کیا ہے، کوئی اوپر والے نے بنایا ہے. اس طرح کے الفاظ بولیں گے یا کچھ ایسے الفاظ بولیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ
ان سب کو بنانے والا تو کیا ہے؟ ایک ہی خدا ہے بس. تو اس چیز کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کیا ہے، بار بار اس طرح کی آیات آتی رہتی ہیں کہ اگر لوگوں سے سوال کیا جائے کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، سورج، چاند، تارے، دریا، پہاڑ، پیڑ پودے کس نے بنائے، تو لوگ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا. تو یہ چیز تو اس چیز کو سب مانتے ہیں. تو لہٰذا لوگوں کے سامنے خصوصی طور پر وہ لوگ جو اسلام سے باہر ہوں، اگر ہم ان کو اسلام کی طرف بلائیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بتائیں جو کیا ہوں صرف اور صرف اللہ ہی کے اندر پائی جاتی ہیں، کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا زبردست تعارف پیش کرنے کی ضرورت ہے ہمیں دنیا کے لوگوں کے سامنے. تو بہرحال ان تمام آیات سے ہم نے سیکھا یہ کہ ہم اللہ کا تعارف خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اللہ کا تعارف کرائیں. اللہ کی صفات کے بارے میں ہم خود بھی پڑھیں اور خود بھی جانیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی صفات کے بارے میں بتائیں. کیونکہ ابھی ہم نے خود اس بات کا اندازہ کیا کہ ان آیات کو پڑھ کر ہمارے اندر بھی کیا ہوا، اللہ کی عظمت تو پہلے سے ہر انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، اللہ کا ڈر، خوف، محبت اور اللہ کی رحمت کا اندازہ، قوت کا. لیکن آیات کو پڑھنے کے بعد، اللہ کے تعارف کو پڑھنے کے بعد، اس کی تعریف اور اس کی صفات پڑھنے کے بعد اللہ کے رعب اور اس کے شان اور اس کا دبدبہ اور جلال کی جو دھاک ہمارے دلوں پر بیٹھتی ہے نا، اس کا اندازہ یقیناً ہم میں سے ہر کوئی کر رہا ہے. اللہ کی عظمت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. قرآن کریم کی آیات جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اللہ کی عظمت کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ کی طاقت اور اس کی قوت کا احساس، اس کی رحمت کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی محبت کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ تو قرآن کریم کو پڑھنے کا فائدہ ہے. اس چیز کا تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا یقین بڑھ جاتا ہے. تو کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح کی آیات کو پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں. لیکن فائدہ ان آیات کو پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان ڈیولپ ہوتا ہے، ایمان انکریز ہوتا ہے. تو اس طرح کی آیات کو پڑھ کر ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایمان کو بڑھنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر عملی زندگی میں بھی انقلاب آتا ہے. پھر انسان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، ایک موومنٹ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. تو بہرحال ان تمام آیات کی ہمیں بھی ضرورت ہے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے. اب اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے کہا تھا آپ سے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں اور آپ جانتے بھی ہوں گے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسلوب بدل بدل کر، ٹھیک ہے، طریقے سے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات پیش کی ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہیں پر اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے سمجھایا ہے، بہت شفقت سے سمجھایا ہے، بہت محبت سے سمجھایا ہے. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ڈانٹ ڈپٹ کر لوگوں کو سمجھایا ہے. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ماضی کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے تو کہیں پر مستقبل کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے، کہیں پر حال کی مثال دے کر سمجھایا ہے. ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اسلوب میں قرآن کریم کی آیات کو کیوں نازل کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہی اسلوب کیوں نہیں ہے قرآن کریم میں؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں ابھی تو کچھ اور بات چل رہی تھی، اب کچھ اور بات شروع ہو گئی. ابھی تو کچھ اور انداز تھا، اب کچھ اور انداز شروع ہو گیا. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں بتائیے کہ ہم آیات کو پھر پھر کر بیان کرتے ہیں، ہر طریقے سے لے کر آتے ہیں قرآن کریم کی آیات کو. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد یا قرآن کریم کوئی ایک سبجیکٹ نہیں ہے، کوئی ایک موضوع نہیں ہے، کوئی ایک عنوان نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سے موضوع کا مجموعہ ہے. یہ بہت سے عنوانات کا مجموعہ ہے، بہت سے اسالیب کا مجموعہ ہے. قرآن کریم کے اندر ہر چیز جمع کر دی گئی ہے ایک ہی وقت میں. ہر طرح کے انداز ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیار سے سمجھتے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھاؤ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیا ہوتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے عادی ہوتے ہیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھاؤ. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، ہر ایک کا اصل میں الگ الگ میدان ہوتا ہے، الگ الگ فیلڈ ہوتا ہے. کچھ کیا ہے میڈیکل کے لائن میں ہے، کچھ انجینئرنگ کے لائن میں ہے، تو ان کو ان کی اکارڈنگ، ان کے مزاج کے حساب سے سمجھاؤ. اگر کوئی کسان ہے تو اس کو کھیتی باڑی کی مثالیں دے کر سمجھاؤ. اگر کوئی گھریلو عورت ہے تو اس کو گھریلو مثالیں دے کر سمجھاؤ. بچے ہیں تو بچوں کے انداز میں سمجھاؤ، ڈاکٹر ہیں تو اس کے انداز میں سمجھاؤ. اس لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ ہر طرح کی آیات ہیں. اس میں میڈیکل سے متعلق بھی آیات ہیں، اس میں سائنس سے متعلق بھی آیات ہیں، اس میں ہسٹری سے متعلق بھی آیات ہیں. تو جس کا جو فیلڈ ہے تو وہ اس کو اس کے حساب سے سمجھایا جائے. اسی لیے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کسی ایک طبقے کے لیے نہیں آیا ہے،
کسی مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے نہیں آیا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم صرف عالموں کے پڑھنے کی کتاب ہے، جبکہ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کو ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے اور ایک عالم انسان بھی سمجھ سکتا ہے. قرآن کریم کو ایک کسان بھی سمجھ سکتا ہے. قرآن کریم کو تو ایک ڈاکٹر بھی سمجھ سکتا ہے. قرآن کریم کو ایک انجینئر بھی سمجھ سکتا ہے. قرآن کریم کو گھریلو عورتیں بھی سمجھ سکتی ہیں. ہر طرح کی مثالیں اس میں پیش کی گئی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے، یہ بڑا حکمت بھرا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے قرآن کریم کہا کیا جا رہا ہے. ایک عام انسان، ایک خاص انسان، دونوں قرآن کریم کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم جب اللہ کی طرف بلائیں تو ہم یہ دیکھیں ہمارے آڈینس کیسے ہیں، ہمارے مخاطب کیسے ہیں، جنہیں ہم اپیل کر رہے ہیں ان کا مزاج کیسا ہے، اس کے مزاج کے حساب سے ہم بات کریں. بہت پڑھے لکھے لوگ ہوں تو ان کے سامنے پڑھے لکھے جیسے مثالیں پیش کریں. اگر ہم دیکھیں کہ سامنے بہت ہی ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے بہت آسان باتیں رکھیں، موٹی باتیں رکھیں جو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں. مثال کے طور پر ہمارے سامنے بہت ہی عام قسم کے، بہت ہی جاہل اور بہت ان پڑھ قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے ہم باتیں کون سی شروع کر دیں؟ فلسفے کی باتیں شروع کر دیں اور بہت اونچی اونچی باتیں شروع کر دیں اور سائنس کی باتیں شروع کر دیں، تو کیا ان کو سمجھ میں آئے گا؟ ان کو تو سروں کے اوپر سے گزر جائیں گی باتیں، نہیں سمجھ پائیں گے. تو مزاج کے حساب سے بات کرنا ہے، مخاطب کے حساب سے بات کرنا ہے کہ ہمارا مخاطب کیسا ہے. تو یہ چیز حکمت ہوتی ہے، یہ چیز ہم سب کو سیکھنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. تو یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ اب یہاں پر جو مثالیں بیان کی جا رہی ہیں تو بتانا میں یہ چاہ رہی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثال دے کر سمجھایا ہے. ابھی کل آپ کے سامنے مثال آئی ابراہیم علیہ السلام کی کہ کیسے انہوں نے بادشاہ کے سامنے دعوت کا کام کیا. اب آپ کے سامنے ایک اور مثال آ رہی ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. ایک شخص کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پر. اب میں تھوڑی سی سیاق کے اوپر بات یہ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اس شخص کی مثال کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے اور وہ اوندھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر. تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ ذرا غور کیجیے اس آیت کے اوپر، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر اس شخص کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. ابھی اس سے پہلے آیت جو آپ کے سامنے آئی تھی، آیت نمبر 258، اس میں آپ کے سامنے نام آیا تھا. کیا نام آیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا تھا، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. لیکن یہاں پر 259 آیت میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس شخص کا نام نہیں لیا جا رہا ہے کہ وہ شخص کون تھا کہ جس کا ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا تھا. تو جب نام نہیں لیا جا رہا ہے تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف کہانی بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اگر کسی کا کوئی واقعہ بیان کیا ہے، کوئی کہانی بیان کی ہے، کوئی قصہ بیان کیا ہے، کوئی مثال دی ہے، تو اللہ تعالیٰ واقعہ برائے واقعہ، کہانی برائے کہانی بیان نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد کہانی بیان کرنا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے، کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہے، کچھ سبق دینا چاہتا ہے، کچھ درس دینا چاہتا ہے. تو ہمارا جو فوکس ہمیں جو کرنا ہے اس آیت کے اوپر، وہ کس پر کرنا ہے؟ نصیحت پر کرنا ہے، سبق پر کرنا ہے، درس اور عبرت پر کرنا ہے. نہ کہ ہماری نظر اس پر رہے کہ وہ شخص کون تھا، وہ جگہ کیا تھی، وہ بستی کیا تھی. اگر ہم اسی کے پیچھے پڑے رہیں گے تو ہم سبق حاصل نہیں کر پائیں گے. سبق حاصل کرنے کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا ان تمام باتوں سے. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ معلوم کیا کرتے ہیں کہ اس شخص کا نام بتا دیجئے وہ کون شخص تھا، اس جگہ کا نام بتا دیجئے وہ جگہ کیا تھی. لوگوں کی نظر اسی پر رہتی ہے، اس پر نہیں رہتی ہے کہ اس واقعے میں ہمارے سبق کیا پوشیدہ ہے. تو ہمیشہ اپنی نظر ہمیں واقعات کے نصیحتوں پر رکھنا چاہیے، نہ کہ واقعات کی کردار پر رکھنا چاہیے کہ اس کے کردار کیا تھے، اس کے کریکٹر کیا تھے. ٹھیک ہے، تو نصیحت پر ہمیں نظر رکھنا ہے. تو اب یہاں پر حالانکہ اس آیت کے تعلق سے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس آیت میں نام نہیں لیا ہے کہ وہ شخص کون تھا، لہٰذا ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. اور کچھ لوگوں نے ریسرچ بھی کیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہو. اب بہرحال جس کی بھی بات صحیح ہو، واللہ عالم بالصواب، کہ کیا بات ٹھیک ہے کیا غلط ہے کہ ان کو قرآن کریم میں تو نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن اس لیے ہم کنفرم تو نہیں کہہ سکتے کہ کون شخص ہے. تو بہرحال ہم اس میں یہی کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ عزیر علیہ السلام ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو بلکہ کوئی اور شخص ہو. جو بھی ہو بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا تھا. واقعہ یہ تھا کہ جب اس شخص کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے اور وہ بستی اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی تھی، الٹی پڑی تھی. یعنی کہ اس بستی کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عذاب آیا ہو، پوری کی پوری بستی کا تباہ و برباد ہو جانا ایک ہی وقت میں.
کہ گھر بالکل گر گئے ہوں، کھیت کھلیان باغات سب کیا ہو گئے ہوں، تباہ و برباد ہو گئے ہوں، تمام انسان مرے ہوئے ہوں، وہاں کے تمام جانور پیڑ پودے اور چرند پرند ہر چیز کیا ہو، مر چکی ہو، اور کوئی ایک انسان اس بستی کے پاس سے گزر رہا ہے۔ تو اب اس کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ یہ لوگ جو مر چکے ہیں یہاں کے رہنے والے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ کیسے زندہ ہوں گے یہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر دے گا اس کو اس کی موت کے بعد؟ ظاہر سی بات ہے، جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں، مان لیجیے ایک مرے ہوئے انسان کو دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمیں کسی کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر دے گا اس کو اس کی موت کے بعد۔ تو بہرحال ذہن میں ایک چیز، اصل میں یہ چیز کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے زمانے میں کہ کچھ چیزوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا۔ اب تو زمانے نے چونکہ ترقی کی، اس طرح کی مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں، بہت سی باتوں کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں پیڑ پودوں کو کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد بارش ہوتی ہے، پھر دوبارہ سے درخت نکل آتے ہیں اور پتے نکل آتے ہیں اور ہریالی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی مثالیں دیکھ کر ذہن میں آتا ہے کہ ہاں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھاتا رہتا ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑے جلدی سے سمجھ لیتے ہیں، بات کو کیچ کر لیتے ہیں، بہت سی چیزوں سے سبق حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ حیرت اور تعجب، اصل میں اس آیت میں ایک حیرت اور تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر دے گا۔ یہ سوال جو آتا ہے نا ذہن میں، اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی انسان مر گیا اور ہم میں سے ہر کوئی عاجز ہوتا ہے، اور ہم معمولی انسان کیا بلکہ جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں، بہت بڑا علم ہوتا ہے، وہ تک ایک مرے ہوئے انسان کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو زندہ کر دیں۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے دولت مند انسان ہوتے ہیں، بڑی ان کے پاس دولت اور شہرت اور حکومت ہوتی ہے، اور وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، موت کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہوئے بھی کسی انسان کو زندہ نہیں کر سکتے۔ جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، وہ اگر مر جائے اور ہم چاہیں کہ زندہ ہو جائے، نہیں کر سکتے۔ کوئی کسی کو سانس نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا۔ تو اس موقع پر آ کر ہر انسان مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب کیا ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں بھی آتی ہے کہ جسے ہم نہیں کر سکتے، اسے کون کر سکتا ہے؟ اسے بھلا دنیا کی کوئی طاقت تو کر نہیں سکتی، کوئی مشین، کوئی حکومت، کوئی دولت تو کر نہیں سکتی، پھر کون کر سکتا ہے؟ تو بہرحال ان کے ذہن میں یہی آیا ہے کہ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کسی انسان کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جو انسان جس راستے کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی نیکی کے راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے نیکی کے راستے ہموار ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بدی کے راستے کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے بدی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ کسی انسان کے اندر علم کی طلب ہے، تڑپ ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ تو قرآن کریم بھی اصل میں ہے کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کی شکل میں، آیات کی شکل میں جواب ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کو تو کہا ہی جاتا ہے کہ قرآن کریم تمام سوالوں کا جواب ہے، تمام مسئلوں کا حل ہے اس میں، قرآن کریم کے اندر تمام مشکلات کا حل ہے اس میں۔ تو ان کے ذہن میں سوال جب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کر دیا، مثال دے کر اس کو سمجھایا، پریکٹیکلی سمجھایا، دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین میں اضافہ کیا، ان کے سوال کا جواب دیا، ان کے اشکال کو دور کیا، ان کے شک کو دور کیا۔ فَأَمَّاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت دی، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام طور پر کسی کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر مر جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ہے، ایک ناممکن چیز ہے یہ، لیکن ایک ناممکن کو اللہ تعالیٰ نے ممکن کر کے دکھایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے، اور اس طرح کی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے دنیا میں۔ وہ کیوں دکھانا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، اللہ کے اندر یہ طاقت ہے
اللہ کے اندر یہ قوت ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. کبھی کبھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں بہت سی انسانوں کے سامنے آتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ 100 سال تک اسے موت دی، پھر اسے زندہ کیا، اور پھر قال کم لبثت، پھر اس سے سوال کیا کہ تم کتنا ٹھہرے، یعنی تم اس حالت میں، موت کی حالت میں تم کتنا ٹھہرے، کب تک کہ تم اس حالت میں رہے. قال لبثت یوما بعد یوم، تو اس نے کہا کہ میں ٹھہرا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. 100 سال تک موت دینا اور پھر یہ اس بات کا اظہار کرنا کہ میں ٹھہرا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو چاہے موت آ جائے یا چاہے نیند آ جائے، اس وقت انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل غافل ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے. آپ اصل میں اس موت کو آپ نیند کے ذرا سمجھیے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم پوری رات جیسے ہم سوئے اور صبح میں کبھی کبھی کیا لگتا ہے جیسے ہم ابھی سوئے تھے اور ابھی اٹھ گئے، جیسے ہم کچھ ہی دیر سوئے ہیں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پوری رات خواب دیکھتا ہے لیکن اس کو یاد کتنا رہتا ہے؟ کوئی ایک حصہ یاد رہ جاتا ہے، کوئی ایک جملہ یاد رہ جاتا ہے، کوئی ایک چیز یاد رہ جاتی ہے، پورا خواب یاد ہی نہیں آتا ہے کہ اس نے دیکھا کیا. حالانکہ یہ یاد آتا ہے کہ پوری رات خواب دیکھا، لیکن یہ یاد نہیں آتا ہے کہ دیکھا کیا ہے. بس کوئی ایک بات اس کے ذہن میں چپک جاتی ہے، وہ یاد رہ جاتی ہے. اسی طریقے سے بالکل دنیا کا حال ہے. اچھا تھوڑا سا اس کو اور ایسے سمجھیے ابھی کہ مان لیجئے کہ ہمارا بچپن کا دور گزرا، بہت لمبا دور تھا وہ، بہت سے واقعات تھے، لیکن ہمیں کتنا یاد رہا؟ کچھ واقعات ہمیں یاد رہ گئے کہ ہاں ایسا ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا، لیکن ہر بات تو یاد نہیں رہتی ہے انسان کو. اسی طریقے سے انسان جب بڑھاپے میں چلا جائے گا، وہ ایک زندگی، ایک لمبی زندگی گزار کر جائے گا، بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی اور بہت سارے واقعات اس کی زندگی کے، لیکن بڑھاپے میں جا کر یاد کتنا رہتا ہے نا؟ بہت تھوڑا، بہت چند واقعات یاد رہتے ہیں اور لگتا ہے کہ بہت چھوٹی سی مختصر سی زندگی تھی. تو کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ بہت لمبی زندگی ہے، بہت طویل زندگی ہے، اور لیکن پھر آگے چل کر لگتا ہے کہ یہ جسے مان لیجیے مثال کے طور پر کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ جائے تو وہ وقت کٹتا نہیں ہے، انسان کو لمبا لگتا ہے وہ. لیکن جب بعد میں حالات سے ہو جاتے ہیں پھر کیا لگتا ہے کہ ہاں ایک چھوٹی سی مصیبت آئی تھی، ایک یہ واقعہ ہوا تھا ہمارے ساتھ، ایسا ایک حادثہ ہوا تھا، انسان بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا ہے. تو بالکل یہی حال کیا ہے؟ زندگی کا حال ہے کہ جب ہم مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہمیں مر کر دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کیا لگے گا کہ گویا ہم نے زندگی جو گزاری ہے، بہت مختصر زندگی گزاری ہے، بہت چھوٹی. وہ زندگی جو آج ہمیں بہت طویل لگتی ہے، وہ زندگی جو آج ہمیں بہت مشکل لگتی ہے، لمبی لگتی ہے، کٹھن لگتی ہے. انسان سے بہت سے کی زندگی میں تو ایسی ایسی پریشانیاں ہیں کہ ان کے لیے ایک ایک سیکنڈ مشکل سے گزر رہا ہے. تو وہ زندگی انسان کو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر کیسے لگے کہ بہت مختصر، بہت چھوٹی، بہت چھوٹی سی زندگی گزار کر آئے ہیں. یاد ہی نہیں رہے گا، کچھ ایک واقعات یاد رہیں گے بس، باقی پوری زندگی یاد بھی نہیں رہے گی کہ ہوا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر زندگی کی حقیقت ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے بہت مختصر زندگی ملی ہے، بہت چھوٹی زندگی ملی ہے. ہم اس زندگی کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ زندگی ہمیں جو ملی ہے بس یہی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور کل زندگی ہے، جتنی موج مستی کرنا ہے کر لو، پھر یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. یہ سوچ ہماری نہیں ہونا چاہیے. آخرت کی زندگی ہاں طویل زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، وہاں کی زندگی اصل زندگی ہے، یہاں کی زندگی تو فانی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اتنی مختصر سی زندگی کے لیے، اتنے چھوٹے سے زندگی کے لیے ہم کتنا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، کتنا ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی زندگی کے لیے. یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کب موت آ جائے. اس کے لیے ہم کتنی کوشش، کتنی محنت کر رہے ہیں. پوری زندگی ہماری کس کے لیے گزرے؟ چھوٹے سے زندگی کو خوش کرنے کے لیے، چھوٹے سے زندگی کو ہم آسان بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہماری ساری بھاگ دوڑ، ہماری ساری محنتیں، ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سب کس کے لیے؟ ایک چھوٹی سی اور مختصر زندگی کو ہم بس خوش و خرم بنانے کے لیے اور بہت خوشی خوشی گزارنے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. ہماری تعلیم کا مقصد، ہمارے کاروبار کا مقصد، ہمارے جاب کا مقصد، ہمارے صبح سے لے کر رات تک ہمارے سب کاموں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی سہل ہو جائے، آسان ہو جائے، زندگی کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال اس آیت سے ہمیں سبق یہ سیکھنا ہے کہ ہم آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، وہاں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، وہاں کی زندگی کو خوش و خرم بنانے کے لیے اور کامیاب بنانے کے لیے ہم کوشش کریں، ہماری ساری محنتیں وہاں کے لیے ہوں. دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخرت کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ اس دنیا میں اس لیے جیے کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے.
ہمیں ساری کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ دنیا بہتر ہو جائے, دنیا اچھی ہو جائے ہماری, سب ہم سے خوش ہو جائیں, بس یہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہمارا گھر, ہمارے بچے اور ہمارا سب کچھ, ہمارا اسٹیٹس سب اچھا ہو جائے بس, اور آخرت کی کوئی فکر ہماری زندگی میں نہیں پائی جاتی ہے. تو یہ ہماری بیوقوفی ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, اور یہاں کی فانی زندگی کے لیے ہم جو ہماری بھاگ دوڑ ہے, اور یہ سب کیا ہے, بیوقوفی ہے یہ. تو بہرحال اس بات سے آپ کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ قال لبثت یوما او بعض یوم, کہ یہ ہے انسان کی زندگی کی حقیقت, کہ یہ زندگی بہت مختصر. اس چیز کا اظہار قرآن کریم میں کئی مرتبہ کیا گیا ہے کہ جب انسان مرنے کے بعد آخرت میں جب قدم رکھے گا, اور ان سے جب معلوم کیا جائے گا, جب آپس میں لوگ بحث کریں گے, بات چیت کریں گے, تو لوگوں کے ٹاپک کیا ہوں گے, ایک دوسرے سے لوگ سوال کریں گے, تم کتنا ٹھہرے دنیا میں, تم کتنا ٹھہرے. کوئی کہے گا کہ بس صبح کا ایک حصہ, تو کوئی کہے گا دن کا ایک حصہ, تو کوئی کہے گا آدھا دن. اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں. تو اصل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لیے بیان کیا, اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا کی زندگی کی حقیقت بتانا چاہتا ہے, ریئلٹی بتانا چاہتا ہے کہ یہ ہے ریئلٹی, دنیا کی حقیقت. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قال بل لبثت مئۃ عام, کہ نہیں بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے, یعنی 100 سال تک تم موت کی حالت میں رہے تم, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے اس شک کو دور کیا, اور ان کو اس بات کا یقین دیا, اس بات کا علم دیا کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کون زندہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے موت کے بعد. تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دکھاتا رہتا ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی مثالیں آتی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے, کبھی اللہ کی قوت کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے, اور کبھی ایسی ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ہمیں واقعی لگتا ہے کہ ارے یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے, اور یہ کام تو سب کیا ہے, اور اللہ کی رحمتیں ہمارے پر کوئی نہیں کر سکتا تھا. یہ مثالیں دنیا میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں, جس سے ہوتا کیا ہے, جس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا یقین بڑھ جاتا ہے, اللہ پر یقین, اللہ پر ایمان بڑھ جاتا ہے, اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ اللہ کی رحمت کا احساس, اس کی عظمت کا احساس بڑھ جاتا ہے. تو یہ واقعہ جو تھا, یہ اس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے یقین کو بڑھایا. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ, دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف, اس کا مزہ خراب نہیں ہوا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. اصل میں ناممکن کو ممکن بنا دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. انسان کے لیے ناممکن اور ممکن ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ناممکن اور ممکن نہیں ہوتا ہے. انسان کے لیے ہوتا ہے کہ یہ پاسبل ہے اور یہ امپاسبل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ یہ پاسبل ہے اور یہ امپاسبل ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کچھ پاسبل ہوتا ہے, سب کچھ ممکن ہوتا ہے, وہ سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت عظیم طاقت کا مالک ہے, عظیم قوت کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف, اس کا مزہ خراب نہیں ہوا. یعنی 100 سال تک موت دے دینا ایک انسان کو, اور اس کی کسی چیز کا خراب نہ ہونا, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا, اس میں کسی انسان کی طاقت کار فرما نہیں ہے, سراسر اللہ کی طاقت ہے. وانظر الی حمارک, دیکھو اپنے گدھے کی طرف, ولنجعلک آیۃ للناس, اور تاکہ ہم بنا دے تمہیں نشانی لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فنظر, اصل میں فنظر میں ہوتا کیا ہے, فنظر میں آنکھوں سے دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں سے بھی دیکھو اپنی, اور کیا کرو, فنظر کا مطلب غور و فکر کرنا بھی ہوتا ہے کہ غور و فکر کرو. یعنی ہر چیز, جب ہم دنیا میں کسی چیز کے اوپر نظر ڈالا کریں, تو نظر ہماری کیسے ہونا چاہیے, ایسے نہ ہو سرسری نہ ہو. ہم کسی بھی چیز کو سرسری نگاہوں سے نہ دیکھا کریں. ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی چیز کے اوپر نظر ڈالے, کسی چیز کو دیکھے, تو اس پر غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو قرآن کریم میں دعوت دی ہے کہ تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تم غور و فکر کیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ وہ بہت دیر تک, گھنٹوں گھنٹوں ایک ایک چیز کے اوپر غور و فکر کرتے تھے. بہت آبادی سے نکل کر صحرا میں چلے جانا, پہاڑوں پر چلے جانا, میدانوں میں جانا, اور وہاں جا کر غور و فکر کرنا, کبھی صحرا کی وسعتوں پر, کبھی آسمان کی وسعتوں پر, اور کبھی پہاڑوں کی بلندیوں پر غور و فکر کرتے تھے. تو ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرے. وہ تو فنظر ہر چیز کو, مان لیجیے مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کھانے کی چیزیں, ہم غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ, جسے مان لیجیے ہمارے گھر میں کوئی پھل آیا, کوئی سبزی آئے, اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. کیا غور و فکر کریں, کیسے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے, یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے,
اس کا چھلکا دیکھو، اس کے بیج دیکھو، ہے نا، اس کے پتے دیکھو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے جوڑا ہے، کیسا اس کا کلر ہے، کیسا اس کا شیپ ہے، کیسا ڈیزائن ہے. کیا ہم میں سے کوئی بنا سکتا ہے؟ ہم اگر بنائیں گے تو کلر فیڈ ہو جائیں گے، کلر خراب ہو جائیں گے، پانی سے خراب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی آپ پینٹ دیکھیے کہ پانی بھی کتنا ڈال دو خراب نہیں ہوتا ہے. اس طرح کی چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. گھر میں کھانے پینے کی چیزوں پر غور و فکر کریں. ہم بناتے ہیں تو ہمارے بنانے میں تو وہ کمال نہیں پایا جاتا ہے، وہ پرفیکشن نہیں پایا جاتا ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں پرفیکشن ہے، جو کمال ہے نا. ان سب چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. فائدہ کیا ہوگا کہ جتنا زیادہ ہم غور و فکر کریں گے اتنے ہی ہمارے دل میں اللہ کی محبت بیٹھے گی، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس بڑھتا چلا جائے گا، اللہ پر ایمان اور یقین و توکل بڑھتا چلا جائے گا. ان سب چیزوں کو بڑھاتے رہنا چاہیے ہمیں. ہمارے دل میں ایمان جتنا بڑھے گا اتنے ہی ایمان کی زندگی ہماری کیا ہوگی، ایمان کی زندگی ہماری بہتر سے بہتر ہوتے چلی جائے گی. تو پھر کہا گیا کہ اپنے گدھے پر غور و فکر کرو. اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اچھی تھوڑا سا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز پر غور و فکر کرنے کی ضروری نہیں ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلیں گے اور ہم غور و فکر کریں گے، کچھ ریسرچ کریں گے تبھی کچھ ہم اللہ تک پہنچ پائیں گے. ہم گھر بیٹھے بیٹھے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ہم پھلوں پر غور و فکر کر لیں، ہم سبزیوں پر غور و فکر کر لیں، ہم گھر کی اور بہت سی چیزوں پر غور و فکر کر لیں، یا ہم اپنے گھر کی چھتوں پر ہیں تو آسمان پر غور و فکر کر لیں، سورج چاند ستاروں پر غور و فکر کر لیں. کہیں ہم ہل اسٹیشن جا رہے ہیں تو پہاڑوں پر غور و فکر کریں، سمندر پر غور و فکر کریں، ان سب پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اب جیسے مثال کے طور پر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں، دیہات میں ہیں، گاؤں میں ہیں، تو ہم وہاں پر جا کر جانوروں پر غور و فکر کر سکتے ہیں، کھیتوں پر، باغات پر غور و فکر کریں. ہم جانوروں پر بھی اگر ہم غور و فکر کریں گے تو جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں. آپ کے سامنے مثالیں آتی رہتی ہیں اور آئے گی بھی، آپ کے سامنے بہت سی مثالیں آئیں گی. سورہ انعام میں تو بہت مثالیں آئیں گی آپ کے سامنے جانوروں کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر کتنی نشانیاں رکھی ہیں. سمندر میں کشتی کی کتنی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو یہ سب مثالیں دے دے کر اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ہر طرح کی مثال ہے. گھریلو چیزیں کی بھی مثال دے دی گئی ہے، کھانے اور پینے کی، اور جانوروں کی بھی مثال دے دی گئی ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس میں ہمارے مطلب کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے انٹرسٹ کی کوئی بات نہیں ہے. ہر انسان اپنے انٹرسٹ کی ہر چیز اس میں تلاش کر سکتا ہے، ڈھونڈ سکتا ہے جس چیز پر غور و فکر کرنا چاہے. تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا، یہ کیوں آیا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر کے دکھایا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیوں کر کے دکھایا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کیونکہ ہم آپ کو تمام انسانوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہ رہے تھے. آپ کا واقعہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں تھا کہ آپ کو درس مل جائے، آپ کو سبق مل جائے اور آپ کو یقین بڑھ جائے. آپ کا واقعہ دکھا کر، بیان کر کے ہم تمام انسانوں کے اندر یقین پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں اس واقعے کو بیان کر دیا تو جتنے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ اس واقعے کو پڑھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں. تو کتنے لوگوں کے لیے درس کا سامان بنا یہ واقعہ، کتنے لوگوں کو سبق دیا، کتنے لوگوں کے اندر عبرت ہوئی، کتنے لوگوں کو نصیحت ملی، کتنے لوگوں کا یقین بڑھا کہ ہاں اللہ ہی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ واقعات جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں یہ آیۃ للناس، انسانوں کے لیے نشانی ہے. انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر غور و فکر کریں، سبق ڈھونڈیں. آیت کا مطلب شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت اس نشانی کو کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر یا جسے پڑھ کر اللہ یاد آ جائے. تو قرآن کریم کی ہر آیت ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے، کائنات کی ہر چیز ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے. تو اسی لیے اسے آیت کہا جاتا ہے. اب آپ کے سامنے آگے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، آیات انفس آ رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 3 طرح کی آیات ہوتی ہیں، آیات آفاقی، آیات انفس اور آیات قرآنی. اب آگے جو ہے آیات انفس کا ذکر آ رہا ہے کہ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھو ذرا اپنی ہڈیوں کی طرف، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں اور کیسے ہم اس کے اوپر گوشت کا لباس چڑھاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ اس آیت کو ہم ایک میڈیکل سائنس اور یہ طب سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے لیے بھی مثال ہے. ایک عام انسان بھی غور و فکر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اس کے اوپر. یعنی کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ اب آیات پر غور و فکر کرنے کے لیے کہیں جانا پڑے گا. نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ پر غور و فکر کر لیں، ہم اپنے نفس کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر، اپنے مشینری کے اوپر غور و فکر کر لیں. اگر ہم اپنے جسم کو اگر دیکھیں، مثال کے طور پر جیسے اس میں کہا گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہڈیوں کو جوڑا پھر اس پر گوشت چڑھایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اگر ایسا نہ ہوتا, مثال کے طور پر اگر ہماری صرف ہڈیاں ہوتی, اس پر گوشت نہ ہوتا, تو انسان بڑا ڈراؤنا لگتا, یا پھر انسان کو بڑی تکلیف پہنچتی کہ ہڈیاں چبھتی ہیں اس کے, اور بہت ساری پریشانیاں. انسان بڑا مزہ کا خیز بھی لگتا, بڑا ڈراؤنا قسم کا لگتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے. پھر آپ مزید دیکھیے کہ اگر انسان کے جسم کے اوپر کھال نہ ہوتی, اسکن نہ ہوتی, اور انسان ایسے ہی کیا ہوتا کہ بس اس کی مشینری نظر آتی, اندر کے سارا نظام نظر آتا, اس کی ہڈیاں, اس کا گوشت نظر آتا, تب بھی کیا لگتا, انسان بڑا ڈراؤنا قسم کا لگتا, انسان بڑا مزہ کا خیز لگتا. پھر اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر اسکن کا چڑھا دینا, کھال کا چڑھا دینا, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے, اس کا فضل ہے, اس کا احسان ہے کہ انسان خوبصورت نظر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سپاٹ کر دیا, ہموار کر دیا. کہیں سے بھی کوئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارا جسم کیا ہے, بالکل بے ڈھب ہے اور بے ڈول ہے, اور کوئی شیپ نہیں ہے اس کا, عجیب و غریب. ہر انسان کیا لگتا ہے, ہر انسان کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے, ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں, ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں. اور دوسروں کو دیکھ کر بھی کیا ہوتا ہے, خوشی کا احساس. مثال کے طور پر دنیا میں بچے آتے ہیں, بچوں کو دیکھ کر چاہے کوئی اپنا ہو یا غیر ہو, ہر کوئی بچے کو پیار کرتا ہے. بچے کو کیا کرتا ہے کہ کہیں سے اگر کوئی بچے کے پاس سے گزر جائے, بچے کو پیار کرتے ہوئے گزرتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اندر کیا رکھی ہے, ایک خوبصورتی رکھی ہے, ایک کشش رکھی ہے. اور خصوصی طور پر تو انسان تو ہے ہی کیا, خوبصورتی کا مجموعہ کہہ لیجیے. احسن تقویم کہا گیا قرآن کریم میں انسان کو, کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے اچھے ساخت پر پیدا کیا. آپ جانوروں کو دیکھ لیجیے, جانور اگر ہم مان لیجیے ہم جانوروں کی طرح ہوتے, جانوروں کی طرح چلتے ہوتے زمین پر ہاتھ رکھ کر, ہے نا, تو کیا لگتے ہم. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, ہم سر اٹھا کر جی رہے ہیں, ہم سیدھے کھڑے ہو کر چل رہے ہیں. جانوروں کی زندگی انتہائی ذلیل زندگی ہوتی ہے, انتہائی ان کو حقیر اور کم تر سمجھا جاتا ہے, کہ کسی کو اگر برا بھلا کہنا تو جانور کہتے ہیں تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے. تو یہ جانوروں کی زندگی بڑی ذلیل زندگی ہے, انسانوں کی زندگی بڑی عزت کی زندگی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو تکریم دی, عزت دی. تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو بہت خوبصورت بنایا, اس کو عزت دی, اس کا جسم بھی اچھا بنایا, اس کے اندر وہ چیزیں رکھی جو کسی کے اندر نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, دوسری مخلوقات کے اندر یہ صفت نہیں ہے. انسان کو علم دیا, دوسری مخلوقات کے پاس یہ علم نہیں. انسان کو ہدایت دی, اس کے پاس نبی بھیجے, اس کے پاس آسمانی کتابیں بھیجی, اس کے پاس اسلام دین آیا. وہ نعمتیں ہیں انسان کے پاس جو کسی دنیا کی کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے. جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. تو ان سب چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. اپنے اگر ہم جس اور غور و فکر کر لیں تو شاید ہم خدا تک پہنچ جائیں. اصل میں تمام نشانیاں جو ہے نا, چاہے وہ کائنات کی نشانیاں ہوں یا قرآن کی نشانیاں ہوں یا انسان کے اپنے جسم کی نشانیاں ہوں, ہر نشانی ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے, ہر نشانی ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے. ہر نشانی کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو صرف اور صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا. تو ان سب چیزوں پر غور و فکر کریں اور اللہ تک پہنچیں. اللہ سے ہمارا رابطہ مضبوط ہوگا, اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا, اللہ سے محبت میں اضافہ ہوگا, اللہ سے تعلق ہمارا استوار ہوگا. تو بہرحال ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی, کھل کر آ گئی, ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا ایک ایک چیز کو. اب کیا ہوا, اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا, اس کے سامنے واضح کر دیا, روشن کر دیا ہر چیز کو. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس نے کہا کہ مجھے علم ہوا, میں نے جان لیا, میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر علم حاصل کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر تو غور و فکر کریں, دیکھیں, بہت ریسرچ کریں. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں, بڑا ریسرچ کر رہے ہیں. کوئی سورج پر ریسرچ کر رہا ہے, کوئی چاند پر ریسرچ کر رہا ہے, کوئی آسمان پر, تو کوئی پہاڑوں پر. الگ الگ لوگوں کے ریسرچ کی فیلڈ ہیں, الگ الگ میدانوں میں لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. اس کے باوجود خدا تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, اس کے باوجود خدا کو حاصل نہیں کر رہے ہیں. تو ایسا علم بیکار ہے جو انسان کو خدا تک نہ پہنچائے, خدا سے نہ ملائے. علم ہم کوئی سے بھی حاصل کریں, وہاں ہم سائنس کا علم حاصل کریں, کوئی سے بھی علم حاصل کریں, لیکن وہ علم فائدہ ہمیں جب دے گا, وہ علم نافع جب بنے گا جبکہ وہ علم ہمیں خدا سے جوڑ دے گا. مثال کے طور پر اگرچہ ہم ٹیکنالوجی کا علم حاصل کر رہے ہیں, تو اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو ہم دنیا کے کاموں میں لگاتے رہیں, اس سے ہم کیا کریں, اس علم سے ہم خدا کا علم حاصل نہ کریں. جیسے آج کا دور کیا ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا کر رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس ٹیکنالوجی سے اگر ہم خدا کا علم حاصل کر رہے ہیں, خدا سے جوڑ رہے ہیں, تو یہ علم ہمارے لیے علم نافع ہے.
لیکن اگر اس ٹیکنالوجی سے ہم کون سا علم پھیلا رہے ہیں آگے، ہے نا، بیکار کے فحش ویڈیو، گانے اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت گندی، تو ان سب چیزوں کو ہم کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دوسروں کو دکھا رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے یہ، ہے نا، علم نافع نہیں ہے یہ ہمارے لیے. تو چاہے میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ چاہے ہم کوئی سا بھی علم حاصل کریں، خواہ ہم سائنس ہی کا علم حاصل کریں، لیکن خدا سے جڑنے کی ضرورت ہے. اب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی، ایک موت کے بعد دوبارہ زندگی دی، ہر چیز پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی. ہوا کیا کہ اس سے ان کے علم میں اضافہ ہوا، انہوں نے علم حاصل کرا، ان کا علم بڑھ گیا. اس چیز نے ان کے اندر یہ علم پیدا کیا، یہ یقین پیدا کیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں ہل اسٹیشن جا رہے ہیں، پہاڑوں پر گھومنے جا رہے ہیں، وہاں پر جا کر اگر ہم غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کاریگری ہے، کیسی مضبوط جگہ چیز ہے، یہ کیسے جمی ہوئی ہے اپنی جگہ پر، کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی مشین توڑ نہیں سکتی. اگر ہم سب چیزوں پر غور و فکر کریں تو ہمارا یہ سفر بھی کیا بن جائے گا، ایک بامقصد سفر کہ ہم نے اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کیا. ہم کسی سمندر پر جا رہے ہیں گھومنے، ہم وہاں پر جا کر غور و فکر کریں کیسے اللہ تعالیٰ کے یہ کیا ہے، یہ ایک عجیب و غریب شے ہے یہ، تو بالکل ہے نا، اس کی وسعت اور اس کی گہرائی اور اس کی تہم کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. ان سب چیزوں پر غور و فکر کریں تو ہمارے یہ تمام جو سفر ہیں یہ ایک بامقصد ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم نے اس سے کیا کیا، اللہ سے ہم جڑے، اللہ سے قریب ہوئے. تو ہمارا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ہر کام بامقصد ہونا چاہیے. گھومنے پھرنے کا بھی ایک مقصد ہو کہ اس سے کیا ہو، ہمارا کوئی بھی کام جو ہے صرف اس لیے نہ ہو کہ صرف دنیاوی ایک خوشی حاصل کر لینا، ایک مزہ، ایک انجوائمنٹ کر لینا، ہے نا، بلکہ کیا ہو کہ ہم اس لیے جانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مقصد. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کریم میں کہ تم قل سیروا فی الارض، کہ زمین میں چلو پھرو، لیکن کیا کرو، فانظروا، غور و فکر کرو. تو غور و فکر کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے. قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یقین اور علم بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو ہمارے سامنے مثالیں آیا کریں تو ہم اس سے اپنے علم میں اضافہ کریں. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اب یہاں پر نام لے کر سمجھایا جا رہا ہے. ایک اور واقعہ، 3 واقعات بیان کیے گئے اصل میں یہاں پر. ایک واقعہ آپ کے سامنے شروع میں آیا 258 میں، ایک 259 میں آیا، اب تیسرا واقعہ 200 آیت نمبر 60. اب یہاں پر نام لے کر بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب، کس سے، خدا سے، ربی، اے میرے رب، ارنی، تو مجھے دکھا، کیفا تحیی الموتیٰ، کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تجھے ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے. قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 4 پرندے لو، فصرهن الیک، اور تم ان کو اپنے آپ سے جوڑ لو، مانوس کر لو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر کیا کرو، ان کے ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو، ہر پہاڑ پر رکھ دو، الگ الگ جز کر کے، الگ الگ پارٹ کر کے. ثم ادعوہن، پھر تم ان کو پکارو، آواز دو، یاتینک سعیا، وہ آپ کے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے. وعلم، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غلبے والا، حکمت والا ہے. اب اس آیت میں نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. کچھ سوالات جو ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم کچھ شک کر رہے ہیں. یہاں پر بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کے اوپر شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو سوالات جو کرنا چاہیے وہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں شک ہو کہ دیکھیں اس کے اندر قابلیت ہے نہیں ہے، اس کے اندر علم ہے نہیں ہے، یہ سوال کا جواب دے پائے گی نہیں دے پائے گی، اس لیے سوال نہیں کرنا چاہیے. سوال کس لیے کرنا چاہیے؟ سوال اس لیے کرنا چاہیے کہ اس سوال کرنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے، علم بڑھ جائے ہمارا. تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تجھے یقین نہیں ہے اس بات کے اوپر، ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. تو قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، مجھے یقین تو ہے، ایمان تو ہے مجھے کہ تم مردوں کو زندہ کرتا ہے. پھر میں کیوں چاہتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. اس میں ایک تھوڑا سا پوائنٹ سمجھنے کا یہ ہے کہ جب کوئی نبی ہو، دائی ہو، معلم ہو، استاد ہو، اس کا علم دوسروں کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہونا چاہیے، اس کو اپنے علم کے اوپر یقینی علم ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر
ہم معلم ہیں، استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اور اگر ہمیں خود کو ہی اپنے علم کے اوپر کنفرم نہیں ہے، ہمیں خود ٹھیک سے ہمیں خود علم نہیں ہے، تو ہم دوسروں کو مطمئن نہیں کر پائیں گے. دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے ہمیں خود اپنے علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسا الٹا سیدھا علم حاصل کرنے کی نہیں ہے، بلکہ ہمیں کنفرم علم، یقینی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم لوگوں کو مطمئن کر پائیں گے. تو وہی انداز ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ انہیں لوگوں تک دعوت پہنچانا تھی، لوگوں تک دعوت کا کام کرنا تھا، وہ ایک دائی تھے. تو وہ علم یقین چاہ رہے تھے، اپنے علم کو بڑھانا بھی چاہ رہے تھے اور اپنے علم کے اوپر یقین چاہ رہے تھے، اطمینان قلب. تو اطمینان قلب جب انسان کے پاس ہوتا ہے تبھی وہ کیا کر پاتا ہے، دعوت کا کام صحیح طریقے سے کر پاتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم میں سے جو بھی دعوت کا کام کرے، اصلاح کا کام کرے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے، تعلیم و تعلم کا کام کرے، ہم درس و تدریس کا کام کریں، کوئی بھی کام کریں تو کس طریقے سے کریں، اطمینان قلب، شرح صدر اور پورے کنفرم اور پورے یقین کے ساتھ کہ ہاں ہم جو بات پہنچا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. اگر ہم خود ہی کیا ہوں گے، ڈانماڈول ہوں گے، ہم خود ہی متذبذب ہوں گے، تذبذب کا شکار ہوں گے، شک و شبہ کا شکار ہوں گے، تو ہم دوسروں کو کیسے مطمئن کر پائیں گے؟ تو پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم دوسروں تک کیا مطمئن کر پائیں گے. تو بہرحال انہوں نے اپنے علم میں اضافہ چاہا، اور جب میں نے جیسا بھی کہا کہ جب کوئی علم کی طلب رکھتا ہے، علم کی تڑپ رکھتا ہے، علم کو بڑھانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے راستے کھول دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علم کو بڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علم کے راستے کھولے. میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں، کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم سب اپنے اندر علم کی طلب اگر پیدا کر لیں، تڑپ پیدا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے جتنے لوگ بھی اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، یقیناً آپ کے اندر کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں یہ خیال آیا ہوگا کہ میں کچھ پڑھنا چاہتی ہوں، میں قرآن سیکھنا چاہتی ہوں، میں قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ کھولا، یہ چاہے ٹیکنالوجی کے ذریعے کھولا، سوشل میڈیا کے ذریعے کھولا، ہے نا، جس چیز کے ذریعے کھولے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے اندر طلب ہوگی ضرور. جب بھی آپ اس سے جڑیں، کہیں نہ کہیں آپ کے اندر طلب ہوگی، کبھی نہ کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستے کھولے. تو یہ راستے ایسے ہی نہیں کھلے ہیں آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر. یہ جو راستے کھلے ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر کس وجہ سے کھلے؟ اللہ نے ہماری طلب دیکھی، اللہ نے ہماری طلب دیکھی، ہماری لگن دیکھی، تو ہمارا راستہ کھل گیا. تو ضرورت اس بات کی ہے، کہنا یہ چاہ رہی کہ ہم اپنے اندر طلب پیدا کریں، تڑپ پیدا کریں، جستجو پیدا کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں ہدایت کے راستے. تو جاہد کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہیں کہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہمیں مل جائے تو نہیں ملے گا، ہمیں کوشش کرنا پڑے گی، کچھ ہاتھ پیر مارنا پڑیں گے. خالف قزر بات منت، اللہ تعالیٰ نے اب ان کو سکھایا کہ دیکھو مردوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے، کہ تم 4 پرندے لو، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، اپنے آپ سے جوڑ لو، پھر تم کیا کر دو، ان کو مار کر اور ان کے ٹکڑے الگ الگ کر کے ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے رکھ دو، پھر تم ان کو پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے مردوں کو زندہ کرنے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، انسانوں کو مجسمے بنائے، اسٹیچو بنائے، انسانوں کا جسم بنایا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کے اندر روح پھونکی. اللہ تعالیٰ نے پھر روح پھونکنے کے بعد دنیا میں انسان کے تمام ضروریات پوری کی. اللہ نے انسانوں سے اپنا رشتہ جوڑا، ان سے محبت کی، ان کو کھلایا پلایا، کھانا کپڑا جوتا گھر اور ہر چیز دی ضرورت کی. بہت قریب رشتہ اللہ کا اور بندے کا. پھر کیا ہوتی ہے؟ انسان کو موت آ جاتی ہے. پھر موت کے بعد پھر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ جب کرے گا، جب سور پھونکا جائے گا، تو تمام انسان کیا ہوں گے؟ دوڑتے ہوئے خدا کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے. تو کیوں؟ جس طریقے سے مان لیجیے دنیا میں ہم نے کسی انسان کو اپنے آپ سے بہت مانوس کیا، بہت قریب کیا، اور پھر ہم اس کو پکاریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ دوڑتا ہوا ہمارے پاس آئے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ابراہیم علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے، پریکٹیکلی سمجھاتا ہے. وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے ہر چیز کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی کیسی حکمت کار فرما ہے اس کائنات میں انسانوں کے اوپر. تو یہ ایک حقیقت ہے نا، یہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی مثال، کہ جس طریقے سے ایک پرندہ بھی اگر اس کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، پرندے سے بھی اگر محبت شروع کر دو تو پرندہ بھی ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. اگر کسی جانور کو ہم گھر میں رکھ لیں، جانوروں سے محبت کرنا شروع کر دیں تو وہ جانور ہم سے مانوس ہو جاتے ہیں، ہمارے قریب ہو جاتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں اپنے مالک سے.
اللہ تعالیٰ اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اللہ بڑی محبت کرتا ہے انسانوں سے، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ان کو کھانے پینے کو دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، ان کی جسمانی اور روحانی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا خدا سے محبت کریں۔ جب ایک جانور، ایک پرندہ بھی اپنے مالک سے محبت کرنے لگتا ہے تو آخر ایک انسان اپنے خدا سے محبت، اپنے مالک سے محبت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں ان واقعات سے، ان مثالوں سے۔ اب آگے جو ذکر چل رہا ہے وہ چونکہ انفاق کا چل رہا ہے، اور وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت طویل ٹاپک ہے، اور شاید میرے خیال سے 3 رکوع تک آپ کے سامنے انفاق کا ذکر چلتا رہے گا، تو اس لیے انشاءاللہ اسے ہم کل شروع کریں گے۔ آج اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آج کے تعلق سے اگر کوئی بات کہنا ہو تو کہیے۔ نظرہ عادل کچھ کہنا چاہتی ہیں؟